وزیراعظم شہباز شریف فیلڈ مارشل عاصم منی کا دورہ کوئٹہ، خضدار واقعے میں زخمیوں کی عیادت کی۔ وزیراعظم نے کہا پوری قوم اپنی افواج کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے، بھارت کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکا۔ فیلڈ مارشل عاصم منی نے کہا دہشت گردی کے ماسٹر مائنڈز کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، بھارتی دہشت گرد گروہ بلوچ اور پشتون اقدار کے خلاف ہے۔ گھٹیا دشمن کا بچوں پر ایک اور وار، بلوچستان میں بھارتی پراکسی کا بزدلانہ حملہ۔ خضدار میں اسکول بس پر حملے میں 3 بچیوں سمیت 5 افراد شہید ہو گئے، کئی بچے زخمی۔ ISPR کا کہنا ہے شرمناک شکست کے بعد بھارت بچوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ دہشت گردوں نے اسکول بس پر حملہ کر کے درندگی کی تمام حدیں پار کر دیں۔ بھارتی سرپرستی میں پلنے والے ان دہشت گردوں کو انجام تک پہنچا کر دم لیں گے۔ صدر اور وزیر اعظم کا 2 ٹوک پیغام۔ صدر آصف زرداری نے کہا بھارت پاکستان میں کارروائیوں کے لیے دہشت گردوں کی معاونت کر رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا اسکول بس پر حملہ تعلیم دشمنی کا منہ بولتا ثبوت ہے، دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں درندے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا بچوں کا خون رائگاں نہیں جائے گا، خون بہانے والے دہشت گرد ہمارے نشانے پر ہوں گے۔ مقدس خون کی قسم کھا کر کہتا ہوں دہشت گردوں کو چن چن کر جہنم واصل کریں گے۔ امریکہ کی خضدار میں اسکول بس پر حملے کی مذمت۔ امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر نے کہا بے رحمانہ اور سفاکانہ حملے کی مذمت کرتے ہیں، معصوم بچوں کا قتل ناقابل فہم ہے، پیاروں کو کھونے والے خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ کسی بھی بچے کو اسکول جاتے ہوئے خوف کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں جو تشدد کے لیے خاتمے کے لیے کوشاں ہیں۔ بھارت اپنی پراکسیوں کے ذریعے پاکستان پر حملہ آور ہے۔ پاکستان نے دشمن کو شکست فاش دی تو اس نے آج ہمارے بچوں پر وار کیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا ٹولیوں میں پھرنے والے دہشت گردوں کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ شازیہ مری کہتی ہیں بھارت پاکستان میں مستقل دہشت گردی کروا رہا ہے، دشمن کو اس کی زبان میں جواب دینا ہوگا، ملک کے لیے اکٹھے ہونا ہوگا، دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنا ہوگا۔ بھارتی حملے میں ہمارے بچے شہید ہوئے، ان بچوں کی تصویریں دکھا سکتا ہوں۔ DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کا BBC کو انٹرویو، کہا کسی پاکستانی کے شدت پسندی میں ملوث ہونے کے ثبوت ہیں تو دیے جائیں، ثابت کریں بہاولپور میں دہشت گردوں کا کوئی تربیتی کیمپ موجود ہے، ہم دہشت گردی سے نفرت کرتے ہیں، ثبوت دیں ہم خود کارروائی کریں گے۔ پاکستان نے بالغ نظری سے رد عمل دیا، کشیدگی کو بڑھنے سے روکا۔ کچھ عرصے سے بھارت ایسی صورتحال بنا رہا ہے جس سے تصادم ہو، بھارت جھوٹے بیانیے کی بنیاد پر آگ سے کھیل رہا ہے، بھارت گھمنڈ کا شکار ہے، تنازع میں چنگاری کسی بھی وقت ڈالی جا سکتی ہے، پاکستان اور بھارت کے درمیان ایٹمی جنگ محض بے وقوفی ہوگی۔ نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو میں بتایا پاکستان اور بھارت کے اعلیٰ عسکری افسران میں رابطہ ہے اور مؤثر میکنزم فعال ہے۔ پاکستان نے اپنے جانی اور مالی نقصانات سے متعلق شفافیت دکھائی، کیا بھارت بھی اتنی دیانتداری کا مظاہرہ کر رہا ہے؟ نیو یارک ٹائمز نے لکھا پاکستان نے سیز فائر کا احترام کر کے ذمہ داری دکھائی، بھارت کی اشتعال انگیزی بدستور جاری ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی GHQ میں یادگار شہداء پر حاضری، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ خصوصی تقریب میں شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی گئی۔ ISPR کا کہنا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اپنا اعزاز قوم کے نام کر دیا۔ آرمی چیف کا کہنا تھا فیلڈ مارشل کا اعزاز پوری قوم اور افواج پاکستان کو خراج تحسین ہے۔ شہداء بھارتی اشتعال انگیزی اور بزدلانہ جارحیت کے خلاف آہنی دیوار کی طرح کھڑے رہے۔ آرمی چیف کو فیلڈ مارشل بنانے کا فیصلہ نواز شریف کی مشاورت سے کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سینئر صحافیوں سے گفتگو، کہا پاکستان کے خلاف اسرائیل نے بھارت کی مدد کی، بھارت نے اسرائیلی ہتھیار استعمال کیے، اطلاعات ہیں اسرائیل کے لوگ بھارت میں تھے لیکن پاکستان نے فتح پائی، پاکستان نے جنگ بندی کے لیے قطعاً کوئی درخواست نہیں کی تھی۔
بھارت کسی بھی تیسرے ملک کے مذاکرات میں شرکت پر آمادہ نہیں. پاک بھارت مذاکرات میں امریکہ بنیادی کردار ادا کرے گا. جب بھی دہشت گردی پر مذاکرات ہوئے دونوں ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیر کریں گے. کشمیر، پانی، تجارت اور دہشت گردی پر بات ہوگی. پاکستان نے ہمیشہ امن کا موقف اپنایا. پاکستان اور بھارت کے عوام امن چاہتے ہیں. خطے کو دہشت گردی سے پاک کرنے کے لیے کوئی حل نکالنا ہوگا. سفارتی کمیٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں بھارت پانی بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے. کیا آنے والی نسلیں پانی پر جنگ لڑیں گی؟ یہ افسوسناک ہے. کمیٹی مختلف ملکوں میں جا کر پاکستان کا موقف پیش کرے گی. مصدق ملک کا کہنا ہے بھارت خود کو خطے کا چوہدری سمجھ رہا تھا. اس کے رافیل پرندوں کی طرح پھڑ پھڑاتے ہوئے نیچے گرے. فیصل سبزواری بولے بھارت خطے کا تھانے دار بننا چاہتا ہے. عالمی سطح پر اس کے چہرے سے نقاب اتاریں گے. بھارتی پراکسیز اور ان کے سہولت کاروں کو چن چن کر ماریں گے. جنگ میں بھارت کو بہت نقصان ہوا، ریکور کرنے میں بہت وقت لگے گا. معصوم بچوں کو نشانہ بنایا گیا، یہ بہت تکلیف دہ ہے. یہ توقع کی جا رہی تھی کہ بھارت بزدلانہ حملے کرے گا. سینیٹر فیصل بارڈر کی پروگرام دی رپورٹرز میں گفتگو. کہا جنرل عاصم منیر کو قوم اور حکومت نے فیلڈ مارشل کا عہدہ دیا ہے. سیاسی رہنما قوم کو متحد نہیں کر سکے، فیلڈ مارشل عاصم منیر نے متحد کر دیا. سارے غیر اہم ہو گئے، صرف فیلڈ مارشل عاصم منیر ہی قوم کا سر فخر سے بلند کر رہے ہیں. مسئلہ کشمیر واپس عالمی سطح پر آ گیا. پاکستان کی فتح دنیا مان رہی ہے. دنیا میں پاکستان کی عزت و وقار میں اضافہ ہوا. دنیا سمجھ رہی تھی بھارت طاقتور ہے، پاکستان کو شرمندگی ہوگی. کہا جاتا تھا جدید رافیل طیاروں کو کوئی گرا نہیں سکتا، لیکن ہمارے طیاروں نے بھارتی طیاروں کو مار گرایا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اجلاس سے خطاب. کہا بنیان مرصوص کی شاندار کامیابی پر وزیر اعظم، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور پاک فضائیہ کے سربراہ سمیت سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. بھارت خطرناک بحری تیاریوں میں مصروف ہے. غیر محدود علاقائی بالادستی کے خواب دیکھ رہا ہے. بحری توسیع پسندی اور اہم آبی راستوں پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل سے خطاب. کہا سمندروں کو اسٹریٹجک محاذ آرائی کے بجائے مشترکہ خوشحالی کا ذریعہ ہونا چاہیے. بھارت دریاؤں کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی روش اپنا رہا ہے. بھارتی اقدام معاہدوں کی کھلی خلاف ورزی ہے. چین پاکستان کی خود مختاری اور ترقی کے سفر کی حمایت جاری رکھے گا. چین پاکستان کا آہنی بھائی اور اسٹریٹجک پارٹنر ہے. چینی وزیر خارجہ کی اسحاق ڈار سے ملاقات میں گفتگو. کہا چین پاکستان کے ساتھ تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جانا چاہتا ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پاکستان کی خود مختاری کے دفاع پر چین کے تعاون کا شکریہ ادا کیا. کہا مسئلہ کشمیر کا حل علاقائی امن کے لیے ناگزیر ہے. اسحاق ڈار کی بیجنگ میں افغان عبوری وزیر خارجہ سے ملاقات. تجارت، روابط اور سیکیورٹی میں تعاون بڑھانے، دو طرفہ مفادات آگے بڑھانے کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق کیا گیا. بجٹ میں عوام پر کوئی نیا ٹیکس لگ رہا ہے، نہ وار ٹیکس لگانے کی تجویز ہے. وزیر مملکت حذیفہ رحمان کی ARY نیوز سے خصوصی گفتگو. بتایا حکومت دفاعی ضروریات سے آگاہ ہے. ڈیفنس، جنگ سے متعلق کوئی مخصوص ٹیکس نہیں لگ رہا. وار ٹیکس جیسی کوئی تجویز زیر غور نہیں. ڈیفنس بجٹ سے متعلق مبالغہ آرائی یا قیاس آرائی نہیں ہونی چاہیے. مسلح افواج کو بجٹ، ٹیکنالوجی سمیت تمام وسائل کی فراہمی سول حکومت کی ذمہ داری ہے. سینٹ قائمہ کمیٹی اجلاس. ایمل ولی اور چیئرمین PTA میں جھڑپ. چیئرمین PTA کا ایمل ولی خان پر نشہ کرنے کا الزام. طنز کیا کہ مجھے بھی چرس کا سگریٹ دے. ایمل ولی خان بھڑک اٹھے. کہا سرکاری ملازم مجھے کیسے کہہ سکتا ہے کہ تم نشہ کر کے آئے ہو؟ آپ کو یہ جرت کس نے دی؟ چیئرمین PTA بار بار معافی مانگتے رہے. ایمل ولی خان کے احتجاج پر چیئرمین PTA کو اجلاس چھوڑ کر جانا پڑا. چیئرمین قائمہ کمیٹی آقا شاہ زیب کی چیئرمین PTA کے رویے کی مذمت. قائمہ کمیٹی کی توہین قرار دے دیا. چیئرمین PTA کی بدتمیزی کا معاملہ وزیر اعظم کے سامنے اٹھانے کا فیصلہ.
सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी सिंध जोन में 3 खवातीन समेत 11 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पाक भारत कशीदगी के दौरान इन अफराद ने रियासत और शख्सियात के खिलाफ फर्जा सराई की थी। बानी पीटीआई ने कहा, एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद नहीं हुए। बानी बड़ी जमात के लीडर हैं, अब ये सख्तियां खत्म होनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, कौम मुत्तहिद है, भारत ने दोबारा कुछ किया तो पाकिस्तानी कौम मिलकर जवाब देगी। जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन का बानी पीटीआई की दरखास्त पर एतराज। रिमार्क्स दिए, मेरा दिल तो इस दरखास्त को जुर्माने के साथ खारिज करने का है। दरखास्त में कहा गया, दबाव कबूल न करने पर जजेस को निशाना बनाया गया। ये भी लिखा है, बानी पीटीआई को रिलीफ देने पर जजेस को निशाना बनाया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, इस किस्म की दरखास्त से तो हाई कोर्ट जजेस को भी शर्मिंदा किया गया। जजेस ने तो नहीं कहा कि बानी पीटीआई के फैसले करने पर उन्हें निशाना बनाया गया। मेरे हवाले से ये अल्फाज इस्तेमाल होते तो मुझे भी शर्मिंदगी होती। समाअत जुम्मे तक मुलतवी। कराची बार के वकील दलाइल जारी रखेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ एफबीआर के टैक्स हदफ में कमी के लिए कोशा। IMF को बनाने की कोशिश। आइंदा माली साल में टैक्स हदफ 2000 अरब रुपए से ज्यादा इजाफा न करने की दरख्वास्त। टैक्स हदफ 14,307 अरब से कम करके 14,057 अरब रुपए करने की दरख्वास्त। टैक्स हदफ में 250 अरब रुपए की कमी की वजह से नए टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। FIA ने दुबई से चलने वाला हवाला हुंडी का नेटवर्क पकड़ लिया। PCHS में छापा, मुलजिम नदीम गिरफ्तार। 7 करोड़ रुपए और $11,900 बरामद। FIA का कहना है, दुबई से हवाला हुंडी का नेटवर्क चलाया जा रहा था। मुलजिमान ने कराची में मुलाजिम रखे हैं जो राइडर्स के तौर पर काम करते हैं। हवाला हुंडी नेटवर्क के 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। झूठ झूठ सिर्फ झूठ। झूठी खबरें फैलाने पर कांग्रेस ने भारतीय एंकर अर्नब गोस्वामी पर मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में बीजेपी के वजीर IT को भी नामजद किया गया। दरखास्त में कहा गया है, अर्नब गोस्वामी ने तुर्की में कांग्रेस के दफ्तर की मौजूदगी और राहुल गांधी के बारे में झूठी खबरें फैलाई। इस इक़दाम पर उन्हें फौरी गिरफ्तार करना चाहिए। शिकस्त खुर्दा भारत दहशतगर्द तंजीम कलदम PLA की तशहीर और हिमायत में खुलकर सामने आ गया। मोदी का गोदी मीडिया इस हद तक गिर गया कि कलदम PLA के दहशतगर्दों को सहाफी बनाकर पेश करने लगा। कलदम PLA ने जंग में पाकिस्तान के खिलाफ भारत का साथ देने का ऐलान किया, जो दुनिया पर वाज़ेह करता है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे कोई और नहीं, भारत है। इस्राएली बमबारी से गजा में मजीद 82 फलस्तीनी शहीद हो गए, दर्जनों जख्मी हैं। इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू की ढिठाई, गजा की इमदाद बंद करके 20 लाख फलस्तीनियों की जिंदगी दांव पर लगा दी। 3 माह में 300 से ज्यादा अफराद भूख से शहीद हो गए। गजा वालों का कहना है, नेतन्याहू झूठा है, दुनिया को इमदाद के नाम पर धोखा दे रहा है। फलस्तीनी कहत से 2-4 हैं। अक़वाम मुत्तहिदा खबरदार कर चुका, 2 रोज में इमदाद ना पहुंची तो 14,000 बच्चे भूख से मर सकते हैं। उन्हें फौरी खुराक और दवाओं की जरूरत है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की सेनेट कमेटी में पेशी के दौरान नस्लकुशी खत्म करो के नारे। मार्को रूबियो की तकरीर के दौरान $No to इसराइल की टी-शर्ट पहने शख्स ने एहतजाज करते हुए गजा में नस्लकुशी बंद करो का मुतालबा किया। अमरीकी सेनेटर्स ने वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के सामने गजा के अलमिये पर सवाल उठा दिए। इसराइली मज़ालिम पर बरतानवी वज़ीर आज़म भी फट पड़े। कहा, गजा में मासूम बच्चों का कत्ल नाकाबिले बर्दाश्त है, फलस्तीनियों को भूखा मरने नहीं दे सकते। बरतानिया ने इसराइल के साथ नए तिजारती मुआहदे पर मुज़ाकरात भी मुअत्तल कर दिए। इटली ने इसराइल से गजा पर हमले रोकने और इंसानी इमदाद के लिए रास्ते खोलने का मुतालबा कर दिया। अतालवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, इसराइल फौजी कार्रवाइयां फौरी रोके, गजा की नाकाबंदी खत्म करके इमदाद की तरसील को यकीनी बनाए। फलस्तीन इसराइल तनाज़े के मामले पर चीन हमेशा इंसाफ के साथ खड़ा है। चीनी वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान ने कहा, गजा में इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। तसादुम का जारी रहना किसी भी फरीक के मफाद में नहीं। फलस्तीनियों को इज्तिमाई सजा का निशाना नहीं बनाना चाहिए।
چین جنگ بندی کو فروغ دینے اور انسانی صورتحال کو آسان بنانے کے لیے عالمی برادری کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا۔ بنگلہ دیش کے خلاف T20 اسکواڈ کا اعلان، فخر زمان اور سائم ایوب کی واپسی، حسن علی کو PSL 10 میں شاندار پرفارمنس کا صلہ مل گیا، 1 سال بعد ٹیم کا حصہ بن گئے۔ PSL 10 کے ٹاپ وکٹ ٹیکر عباس آفریدی ڈراپ، شاہین شاہ آفریدی، بابر اعظم اور محمد رضوان بھی سلیکٹرز کا اعتماد حاصل کرنے میں ناکام۔ 3 میچوں کی سیریز کا آغاز 28 مئی کو ہوگا، دوسرا میچ 30 مئی، تیسرا 1 جون کو کھیلا جائے گا۔ بنگلہ دیش کے خلاف سیریز ہیڈ کوچ مائک ہیسن کا پہلا اسائنمنٹ ہوگا۔ PSL کا پہلا مرحلہ ختم، 2 ٹیموں کی چھٹی، 4 ٹیمیں بڑھائیں گی ٹرافی کی جانب قدم۔ پشاور زلمی اور ملتان سلطانز پلے آف میں جانے میں ناکام، کراچی، کوئٹہ، اسلام آباد اور لاہور نے جگہ بنا لی۔ میگا ایونٹ کے پہلے کوالیفائر میں اسلام آباد اور کوئٹہ کی ٹیمیں ٹکرائیں گی، جیتنے والی ٹیم فائنل میں جائے گی، ہارنے والی ٹیم کو ایک اور موقع بھی ملے گا۔ پہلے ایلیمینیٹر میں روایتی حریف لاہور قلندرز اور کراچی کنگز کا مقابلہ ہوگا، جو ہارا وہ گھر جائے گا۔ فاتح ٹیم کوالیفائر ہارنے والی ٹیم سے ٹکرائے گی۔ میگا ایونٹ کے تمام میچز دیکھیے اسپورٹس پر براہ راست۔ نہیں چاہتا کہ منہ سے ایسا کوئی لفظ نکلے جو سلیکٹروں کو برا لگ جائے۔ عباس آفریدی اور سفیان مقیم کو ڈراپ کر کے شدید زیادتی کی گئی۔ سابق کرکٹر باسط علی کی سلیکشن پر کڑی تنقید۔ کامران اکمل نے کہا عباس آفریدی کو ڈراپ کرنا سمجھ سے بالاتر ہے۔ 3 میچ کی سیریز میں 5 اوپنروں کا انتخاب بے وقوفی ہے۔ پروگرام ہر لمحہ پرجوش، بڑھائے PSL کا جوش۔ سابق کرکٹر باسط علی اور کامران اکمل کے زبردست تجزیے اور تبصرے۔ آج اداکارہ کمل خان بنے گی مہمان، کریں گی وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات کا سامنا۔ عادیہ اور مصطفیٰ چودھری لائیں گے ہنسی کا طوفان۔ بس یہی طور چاہیے مجھ کو، چائے ایک اور چاہیے مجھ کو۔ آج چائے کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ چائے کے شوقین افراد اسے مشروبات کی مرشد بھی کہتے ہیں۔ 1 کپ چائے کی قیمت جاننی ہے تو پڑوسیوں سے پوچھیں۔ اور فینٹاسٹک چائے پینے پاکستان آنا پڑے گا۔ سچن ٹنڈولکر نے چائے کے عالمی دن پر پوسٹ لگائی، پاکستانیوں کے ہاتھوں شامت آئی۔ ٹنڈولکر کو مشورہ دیا کہ اس بار رافیل میں تشریف لائیں اور ہمیں ایک اور محبت بھری چائے کی میزبانی کا موقع دیجیے۔